اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے میرے بندو جب تم بالغ ہو جایا کرو تو پھر نکاح کیا کرو ان عورتوں سے جو تم کو بھا جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نکاح کیا کرو۔ اب سنو سنو، نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح کہتے ہیں دو جسموں کے ایک ہو جانے کو۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ دو الگ الگ رشتوں کے ایک ہو جانے کو۔ نکاح کس کو کہا کرتے ہیں؟ نکاح کی شان کیا ہے؟ نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے۔ نکاح کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ دو الگ الگ جو جسم ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہو جایا کرتے ہیں۔ جس نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی، جس نے کبھی کسی کی آواز کو نہیں سنا، مگر قربان جاؤ پیارے نبی کی سنت پر، قربان جاؤ نکاح مسنونہ پر، قربان جاؤ اللہ عز و جل کے اس فرمان پر۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیا جاتا ہے، ایجاب اور قبول ہو جایا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت کی برکت ہے۔ اب تک کوئی دوسرے کو نہیں جانتا تھا، مگر جب نکاح ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان تو جائیں میرے آقا علیہ السلام کی کتنی پیاری سنت ہے نکاح کرنا۔ اب تک جو کسی کو نہیں جانتا تھا، جب نکاح ہو گیا ہے آپس میں ایسی محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت ہو گئی ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آ گئی ہے۔ اب تک جو اپنے ماں باپ سے دور ہونا پسند نہیں کیا کرتی تھی، اب تک جو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا کرتی تھی، سنت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ وہ ایک انجان انسان کے ساتھ سنت مصطفیٰ کی برکت سے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کیا نکاح کرنے کی سنت ہے۔ اور حضرات محترم، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا من نکح فقد استکمل الایمان، جو انسان نکاح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان مکمل فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، نکاح کرنے کی برکت سے ہمارا ادھورا ایمان پورا ہو جایا کرتا ہے۔ آج جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا بیٹا ترقی نہیں کرے گا نکاح نہیں کریں گے، آج جو لوگ اس چکر میں اور اس فکر میں لگے رہا کرتے ہیں، جب ان کے پاس پیغام آتا ہے کہ چچا آپ کا بیٹا جوان ہو گیا، شادی کرنے کے لائق ہو گیا، اب آپ اپنے بیٹے کا نکاح کر لیجئے، بہت اچھا رشتہ ہے، اگر کہیں تو ہم آپ کے بیٹے کا رشتہ کرا دیتے ہیں، تو چچا میاں کی زبان سے نکلتا ہے ہاں ہاں بات آپ کی صحیح ہے، بیٹا ہمارا نکاح کرنے کے قابل ہو گیا ہے، مگر یار کیا بتائیں ابھی فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، وہ لوگ بلیرو گاڑی دینے کے لیے کہہ رہے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کوئی رشتہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، اپاچے گاڑی تو منگنی میں دینے کے لیے کہہ رہے تھے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا 10 لاکھ نقد کیش دینے کے لیے کہہ رہے تھے، فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا اسکارپیو دینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کی دولت کے چکر میں اپنے بچوں کی عمروں کو بڑا کرنے والوں، دنیا کی دولت کے چکر میں اللہ اللہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو گناہوں کی دہلیز پر چھوڑ دینے والوں، یاد رکھنا اگر تم نے اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کے نکاح کرنے میں تاخیر کی، اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئے، اگر اپنی جوانی کی وجہ سے، اگر اپنے شباب کی وجہ سے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے، تو کل جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا، جب ان کے گناہوں کی سزا ان بچوں کو مل رہی ہوگی، اللہ اللہ تو پھر یاد رکھنا تم ماں اور باپ ہو، یہ اس فکر میں مت رہنا کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، میدان محشر میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، قربان تو جاؤ، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کا بیٹا گناہ کرنے میں لگ جایا کرتا ہے، کسی کی بیٹی گناہوں میں پھنس جایا کرتی ہے، میدان محشر میں جب اس سے گناہوں کی سزا دی جائے گی، جب اس سے گناہوں کا حساب لیا جائے گا، اس کو گناہوں کی سزا دی جائے گی، تو ان بچوں کو گناہوں کی سزا دینے سے پہلے ان کے ماں باپ کو بھی سزا دی جائے گی۔ جتنے گناہوں کے مستحق وہ ہوں گے، جتنی سزا ان کو دی جائے گی، اتنی سزا اس کے ماں باپ کو بھی میدان محشر میں دی جائے گی۔ آج ہمارا سب سے پیارا یہ وظیفہ بن گیا ہے ایک طرح سے،
بچہ جوان ہوتا رہتا ہے مگر ہم ٹالتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں کر رہے، فلاں جگہ سے بھی رشتہ آیا اس نے ایسے کہا، اس نے ایسے کہا، فلاں جگہ سے بھی رشتہ آیا اس نے ایسے کہا۔ میں کہا کرتا ہوں بتاؤ تمہیں رشتہ چاہیے کیسے؟ کیا ساری جائیداد وہ آپ کے نام کر دے؟ کیا ساری زمین آپ کے نام کر دے؟ کیا سارا روپیہ اور پیسہ وہ آپ کو دے دے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ او لوگو، جب اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، اس اولاد کو اپنے لیے وبال جان مت بناؤ، اس اولاد کو اپنے لیے آزمائش کی آزمائش نہ بناؤ، اس اولاد کو اپنے لیے فتنہ مت بناؤ۔ ہاں جب اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، وقت پر ان کی شادیاں کر دو، وقت پر ان کے نکاح کر دو۔ اگر تم نے وقت پر ان کے نکاح کر دیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری ایسی پیاری سنت ہے کہ جو کوئی نکاح کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں بندھ جایا کرتا ہے۔ نکاح میری ایسی پیاری سنت ہے، اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اس کے گناہوں کی عادت چھڑا دیا کرتا ہے، وہ نیکوکار بنتا ہوا نظر آ جایا کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نکاح یہ آنکھوں کی بھی حیا ہے، نکاح یہ دل کی بھی حیا ہے، نکاح انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی طرف لایا کرتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرتے۔ میرا بیٹا جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جائے گا تب تک میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا۔ میرے بھائی ایک بات تو بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ اس نے بہت بڑا بنگلہ ابھی بنایا نہیں ہے، بہت بڑی جاب اس کی لگی نہیں ہے، بہت زیادہ مال اور دولت اس نے کمایا نہیں ہے۔ آپ کوئی نہیں ہوتے اپنے بچوں کے رزق کی پرواہ کرنے والے، رزق دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، رزاق میرا رب ہے۔ اور لوگوں اپنے بچوں کی یہ پرواہ کیا کرو کہ میرے بچے گناہوں کی طرف نہ چلے جائیں، اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچا کرو کہ میرے بچے نمازی اور پرہیزگار بن جائیں، اپنے بچوں کے بارے میں یہ مت سوچا کرو کہ جب تک بہت زیادہ دولت نہیں کمائیں گے تب تک میں اپنے بچوں کی شادی نہیں کروں گا، بلکہ یہ سوچا کرو کہ جو دولت بعد میں کمتی رہے گی پہلے میں اپنے بچوں کی نکاح، اپنے بچوں کی شادیاں کر دوں، اپنے بچوں کا نکاح کر دوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سنت کی برکت تو دیکھو، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا او لوگو جب اولادیں جوان ہو جایا کریں، نکاح کرنے کے قابل ہو جایا کریں، شادیاں کرنے کے قابل ہو جایا کریں تو تم ان کی شادیاں، ان کے نکاح کر دیا کرو۔ تمہیں رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ مال والے نہیں ہوں گے، اگر دولت ان کے پاس نہیں ہوگی، تم میرے نبی کی سنت پر عمل کرو، میرے فرمان پر عمل کرو، تم اپنے بچوں کے نکاح کر دو گے، میں اپنے خزانہ رحمت سے تمہارے بچوں کو مالدار بنا دوں گا۔ نکاح کی برکت سے انسان غریب نہیں ہوتا ہے، نکاح کرنے کی برکت سے انسان مالدار ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، او لوگو اگر تم غریب ہوگے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ کتنے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے بیچارے بے روزگار پھرتے تھے مگر قسمت سے کہیں سے رشتہ لگ گیا، نکاح مسنونہ ان کا ہو گیا، ان کی دلہن ان کے گھر میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل نے رزق کے دروازوں کو اپنے بندے کے لیے کشادہ فرما دیا۔ ابھی تک ایک انسان ہے اس کے حصے کا رزق مل رہا ہے، اس کے نصیب سے اس کو رزق دیا جا رہا ہے، مگر جب نکاح کر کے دو لوگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک کا نہیں بلکہ دو لوگوں کے نصیب سے رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری حدیثیں آپ سنتے چلے جائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، احیاء العلوم کے اندر موجود ہے، کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں مسلمانوں کے بچے بھی ہوں گے جو بچپن میں انتقال کر جایا کرتے ہیں۔ دیکھو نکاح کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے،
نکاح کرنا یہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، نکاح میں میدان محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ نکاح کرنے سے انسان دنیا میں بھی گناہوں سے بچا کرتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے بھی حیا کیا کرتا ہے، انسان اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان محشر میں جب ہم پہنچیں گے، مسلمانوں کے بچے جو میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا، اے فرشتو یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ جو بچپن کی حالت میں انتقال کر گئے تھے، جو بچپن میں دنیا میں انتقال کر گئے تھے، ان بچوں کو جنت میں لے کر کے جایا جائے گا۔ جب وہ بچے جنت کی طرف چلے جائیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد رک جائیں گے، وہ رب کی رحمت کو پکاریں گے، فرشتوں سے فرشتے ان سے پوچھیں گے وہ بچوں جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بچے فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں یہ تو بتاؤ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، اب ذرا قربان تو جاؤ۔ فرشتے فرمائیں گے او بچوں سنو سنو، تمہارے ماں باپ کے ذمے میں کچھ گناہ ہیں، ان کی سزا ان کو ملنی ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے جیسے نہیں، انہوں نے کچھ گناہ کیے تھے، ان کی سزا ملے گی۔ اب وہ بچے رب کی رحمت کو پکاریں گے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کریں گے، مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میرا رب جانتا ہے، میرے رب کو سب معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، میرے رب کو سب پتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ میدان محشر میں شور کیسا ہو رہا ہے، یہ بچے شور کیوں مچا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے مولا یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو دنیا میں بچپن میں انتقال کر گئے تھے، یہ جنت میں نہیں جاتے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے رب کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے فرشتو جاؤ جاؤ میدان محشر کا چکر لگا کر کے آؤ، جاؤ میدان محشر میں دیکھو، جہاں جہاں ان کے ماں باپ تم کو ملے ان کو لے کر کے آؤ، ان بچوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دو۔ وہ فرشتے لائیں گے ان کے ماں باپ کو میدان محشر میں تلاش کر کے، جب اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے بچے خوش ہو جائیں گے، اللہ کا فرمان ہوگا اے میرے فرشتوں سنو سنو، میں نے ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو بھی میں نے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر کسی کا بچہ بچپن میں انتقال کر جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے تو ماں باپ بڑے روتے ہیں، ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے، باپ چیخیں مارتا ہے، ہائے میری اولاد تھی انتقال کر گیا۔ اور لوگوں میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، صبر سے کام لوگے تو یقیناً دونوں جہان میں کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ فتنہ سے کیا مطلب؟ آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مال دے کر کے آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اولاد دے کر کے آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے او میرے بندو سنو سنو، میں تم کو ضرور ضرور آزماؤں گا، کبھی ڈرا کر کے تم کو آزمایا جائے گا، من الجوع والخوف، کبھی تم کو ڈرا کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تم کو بھوکا رکھ کر کے آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال، کبھی تمہارا مال کم کر کے تم کو آزمایا جائے گا، والانفس، کبھی جانیں کم کر کے تم کو آزمایا جائے گا، والثمرات، کبھی پھل کم کر کے تم کو آزمایا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کبھی ہم کو ڈراتا ہے، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، کبھی ہم پر خوف طاری ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے، کبھی ہمارے مال میں نقصان ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمارے گھر سے بہت سارے جوان ایسے ہوتے ہیں انتقال کر جایا کرتے ہیں، بچپن میں بچے انتقال کر جایا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ والثمرات، ہمارے پھلوں میں کمی ہو جایا کرتی ہے، کھیتیوں میں کمی ہو جایا کرتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اور لوگوں جب اس طرح کے معاملات آیا کریں، کبھی انسان کو کھانا نہیں ملتا ہے، بھوکا رہا کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف
طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جب ایسا موقع آیا کرے تو پھر اپنے ہاتھوں سے صبر کے دامن کو نہ چھوڑا کرو، بلکہ صبر کو مضبوطی سے تھام کے رکھا کرو۔ جو بندہ ایسی حالت میں صبر کر لیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بشارتیں عطا فرماتا ہے، خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالی آخرت میں بھی اس کو عزتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ مگر آج ہمارا ماحول الگ ہے، ہماری سوچ ہماری فکر الگ ہے۔ اگر مال ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم پھولے پھرتے ہیں، کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنی اوقات بھول جایا کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمیں ملنا ہی تھا۔ اگر ہمارے کئی سارے بیٹے ہو جایا کرتے ہیں، کسی کے جوان بیٹے، تو پھر سوچتا ہے اب میرے سامنے کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر 4 5 6 بیٹے جوان ہیں تو پھر وہ باپ کے جس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، پیٹ میں آنتیں نہیں ہوتی، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ دیکھ لوں گا پورے گاؤں کو، ہے نا؟ ذرا سی طاقت اللہ نے کیا دے دی تو پھولے نہیں سما رہا ہے، ذرا سی طاقت اللہ نے کیا دے دی، پھٹا پھر رہا ہے، پورے گاؤں کو دیکھ لوں گا، پورے گاؤں کو۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بھی بیٹا تیرا جوانی میں انتقال کر گیا، بوڑھے تیری کمر ٹوٹ جائے گی، تو پورے گاؤں کو دیکھتا ہے، چیلنج کرتا ہے، غریبوں کو ستاتا ہے، کمزوروں کو ناحق مارتا ہے، غریبوں کا مال مارتا ہے۔ یاد رکھنا یہ بیٹے جس رب نے تجھے عطا فرمائے ہیں، یہ تیری آزمائش کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی عطا پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے؟ اگر شکر کرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اس گھر میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر نافرمانیاں کرے گا تو پھر یاد رکھنا دنیا میں بھی تو پکڑا جائے گا، میدان محشر میں بھی تجھ کو پکڑا جائے گا۔ یاد رکھنا اگر اللہ کی عطا پر تو رب کا شکر ادا کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اپنی اس عطا میں اور برکتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور اگر انسان اکڑتا ہے تو پھر رب اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر وہ زبان کھولنے کے لائق نہیں رہا کرتا۔ کتنوں کو ہم نے دیکھا، مثالیں موجود ہیں۔ سکہ چلتا تھا گاؤں کے اندر، زمیندار تھے، خان صاحب کیا کیا ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں، مکھیا چودھری، ہے نا، نام چلتا تھا، لوگ مجالے بغیر سلام کرے ہوئے ان کی بیٹھک سے آگے گزر، جو بھی گزر گیا سمجھ لو اسی کے لیے قیامت۔ اور آج کیا ہے؟ کتے بھی نہیں مترے، کتے، بات غلط تو نہیں ہے میری؟ جن کو سلام کیے بغیر اگر کوئی گزر گیا تو اس کو پٹوایا کرتے تھے بھائی وہ لوگ۔ اور آج ان کی اولاد کا حال یہ ہے کہ کوئی انہیں سلام کرنا تو دور کی بات، ان سے بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے طاقت اور دولت اگر ملے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناحق کسی کو ہرگز نہیں ستانا چاہیے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہیں، نعمتیں ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، جو بندہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کی برکت سے اور زیادہ اس میں اضافہ فرمایا کرتا ہے۔ اور جو سرکش ہو جایا کرتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے بندے آج تو غریبوں کو ستا رہا ہے، اے بندے آج تو کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے، کل جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو لوگ تیرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جب تو مر کر کے اپنی قبر پہ چلا جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، لوگ تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے والے بھی نہ ہوں گے۔ میں تو کہا کرتا ہوں دنیا میں طاقت کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے غریبوں کے کام آئیے، اگر اللہ نے طاقت اور جوانی عطا فرمائی ہے رب کی عبادت کریے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ والشاب التائب حبیب اللہ، جب جوانی اور طاقت ملا کرے گناہوں کے دلدل میں نہ پھنسا کرے بلکہ ایسے وقت میں اللہ کی عبادتیں کیا کرے، جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ کر لیا کرے۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں توبہ کر لیا کرتا ہے اپنے گناہوں سے، آقا نے فرمایا میں بھی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے۔ محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔
محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ یا رسول اللہ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ دیوانے یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ یہ طاقت، یہ جوانی، یہ مال، یہ دولت جو ہمیں ملا ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمانے میں بھی حکمت رکھی ہے۔ ہمیں جب مال ملتا ہے نا تو وہ مال بھی اس لیے ملتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ میری راہ میں کیا خرچ کرتا ہے نا۔ اور اللہ نے فرمایا نا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کا یہ کلام جو ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نمازیں قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے مال اور دولت ان کو عطا فرمایا ہے اپنے اس مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، وہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے بچوں کی پرواہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے ہمارے بچے گناہوں کی طرف چلے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گناہوں کی طرف اپنے بچوں کو جانے سے روکیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہی ہے کہ جو اپنے بچوں کی پرواہ کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش بھی کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کریں۔ ہمارے بچے پرورش تو پا لیتے ہیں مگر ہمارے بچے تربیت سے بڑے محروم رہ جایا کرتے ہیں۔ تربیت انسان بچے کی کب ہوتی ہے؟ بچے کی تربیت بڑوں کو دیکھ کر کے ہوا کرتی ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں تو گھر کے بچے خود بخود اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے جن گھر کے مرد نمازی ہوتے ہیں ان گھر کے بچے بھی نمازی بنتے چلے جایا کرتے ہیں۔ جن گھر کی مائیں نمازی ہوا کرتی ہیں ان گھروں کی بیٹیاں بھی نمازی بنتی چلی جایا کرتی ہیں۔ جن گھروں کے اندر دیندار ماحول ہوتا ہے وہ بچے اچھی تربیت پایا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں اچھا ماحول پیدا کیجئے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجئے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، نکاح کو سستا بھی کریں اور آسان بھی کریں، اس شادی کو سستا بھی کریں۔ ہاں، ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کر دی کہ نکاح کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے۔ اب صبح کو اتفاق سے انہی امام صاحب کو نکاح پڑھانا تھا۔ جب نکاح پڑھا لیا امام صاحب نے تو لڑکے کے گھر والوں نے پوچھا حضرت بتائیے کتنے پیسے ہو گئے نکاح پڑھانے کے؟ تو امام صاحب نے کہا 5000 چل رہے ہیں صاحب۔ تو پھر اب جناب ادھر سے جواب دیتے ہیں مولانا آپ تو رات کہہ رہے تھے کہ نکاح کو آسان کرو، یہ 5000 میں تو بڑا مہنگا ہو جائے گا۔ 5000 میں تو بڑا مہنگا ہو رہا ہے۔ آپ نے تو رات ہی تقریر کی ہے کہ نکاح آسان کرو۔ جناب بتا کس چیز کو رہے تھے اور سمجھ کس چیز کو لیا۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب یہ ہے آج جو بلا وجہ کی ڈیمانڈیں ہماری طرف سے بڑھنے لگتی ہیں نا کہ نہیں ہمیں یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی چاہیے، ہمیں اتنا جہیز چاہیے، اتنا کیش چاہیے، ہماری بارات کو اسٹینڈر کھانا چاہیے۔ اپنے گاؤں میں بارات نہیں بلائیے ورنہ ہمارا اسٹینڈر خراب ہو جائے گا۔ ہماری بارات میں VIP لوگ آئیں گے، گاؤں میں جائیں گے ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ شہر میں جا کر کے میرج ہال بک کیجئے۔ اب وہ بیچارہ غریب جس نے ایک روپیہ اور پیسہ اپنا خون بہا کر کے کمایا ہے 1 لاکھ روپے کا میرج ہال کیسے جا کر کے بک کرے؟ مطلب نکاح کو آسان کرنے کا یہ نہیں ہے کہ امام کا گلا آپ دبا دو، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بلا وجہ کی فضول خرچیاں آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر پیدا کر لی ہیں ان فضول خرچیوں کو ختم کرو، اور جب نکاح پڑھانے کی بات آئے امام کو خوش کر کے آپ بھیجو۔ قسم خدا کی آج دنیا دار اگر کوئی مانگنے کے لیے تمہارے در پر آ جائے تو پھر جو وہ مانگتا ہے اس کو منہ مانگی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اگر نہیں دیتے ہو تو تمہارے سامنے وہ ذلت اور رسوائی والے کام کرنے لگ جایا کرتا ہے۔ ایک مسجد کا امام جو 5 وقت کی نماز ہمیں اور آپ کو
پڑھاتا ہے، دین کی باتیں ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے۔ جب ان کے وظیفے کی بات آیا کرتی ہے، ان کو انعام دینے کی بات آیا کرتی ہے، تو پھر ہم اپنی جیبیں ٹٹولا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، نیک لوگوں پر دل کھول کر کے اگر خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں تمہارے گھروں کے اندر عطا فرمائے گا۔ نکاح کو آسان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو فضول خرچیاں آج ہمارے معاشرے میں، کئی ہزار کی آتش بازی یوں ہی ختم، نہ کوئی مقصد، نہ کوئی حاصل، نہ وصول۔ بتاؤ کوئی تعریف کرتا ہے کیا؟ اگر حسام پور میں کوئی اچھا گولا چھوٹے، قیمتی سے قیمتی، تو لوگ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، اتنا مہنگا، اتنی مہنگی آتش بازی لا کر کے چھوڑ رہا ہے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص ڈی جے وغیرہ بجاتا ہے، مہنگے ڈی جے بجائے، صبح کو 2-4 لوگ جو لفنگے قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں یار رات تو مزہ آ گیا۔ لیکن جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی تعریف کرتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کام کیا؟ بتائیے مجھے آپ، کوئی بھی اچھی جو ہے اس کی تعریف نہیں کرتا، اچھائی سے اس کو کوئی بھی یاد نہیں کیا کرتا ہے۔ آپ میرج ہال میں جائیں اسٹینڈرڈ کھانا کھانے کے لیے، آدھے سے زیادہ لوگ تو بیچارے بھوکے اپنے گھر کو واپس چلے آتے ہیں۔ وہ کوئی کھانا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو لوٹ مار ہوتی ہے، لوٹ مار۔ جیسے کہتے ہیں نا کہیں پر بہت سارے پرندے بھوکے ہوں، کوے وغیرہ بھوکے ہوں، تھوڑا سے چاول لے آ کر کے رکھ دو تو پھر وہ اس پر ایسے پلتے ہیں، ایسے ٹوٹتے ہیں کہ جیسے کتنی صدیوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہی حال میرج حالوں میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے برے انجام سے بچو میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں۔ جب کھانے کے وہ بازار لگ جایا کرتے ہیں، لوگ کتنی تیزی کے ساتھ اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ کسی کو روٹی ہاتھ آتی ہے، کسی کو صرف سادے سفید چاول ہاتھ آتے ہیں، کسی کے پاس سالن نہیں ہے، سالن ہے تو روٹی نہیں ہے، کسی کو کچھ کھانا ہی نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی نے بھرا ہے تو اتنا بھرا ہے کہ جیسے جانور جو ہے کچھ کھاتا ہے کچھ گراتا ہے، آدھا کھایا ہے آدھا ٹیبل کے نیچے پھینک کر کے آیا ہے۔ او لوگوں، یہ رزق ہے خدا کا دیا ہوا۔ او لوگوں، یہ وہ رزق ہے جس کو جب غریب کھاتا ہے اس کی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں۔ یہ وہ رزق ہے جس کی تلاش میں غریب مسلمان صبح کو نکلتا ہے، شام ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، کماتے کماتے اس کے جسم کی ہڈیوں سے گوشت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ غریب باپ کا کھانا ہے کہ جس نے لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں۔ اللہ اللہ، لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے، تب کہیں جا کر کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو پیلا کیا ہے، اپنی بیٹی کو جو ہے دلہن بنا کر کے وہ روانہ کر رہا ہے۔ جب کبھی تمہیں کھانا برباد کرنے کی یاد آیا کرے، اپنے گھر کی ہنڈیا کو اور اپنے گھر کی پیالی کو یاد کر لیا کرو کہ جب میرے گھر پر گوشت بنتا ہے، میرے حصے میں کتنی بوٹیاں آیا کرتی ہیں، کیا میں 10-20 بوٹیاں خراب کر دیا کرتا ہوں؟ جناب، اپنے گھر میں جب گوشت بنتا ہے تو ہم 1 یا 2 بوٹی گنتی سے کھایا کرتے ہیں، لیکن جب شادیوں میں جایا کرتے ہیں کئی ڈونگے یوں ہی برباد کرتے ہوئے ہم نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ رزق ہے خدا کا دیا ہوا ہمیں اور آپ کو۔ خدا را اس کی حفاظت کرو، کھانے کی قدر کیا کرو۔ ہاں، کھانے کو برباد مت کرو۔ کھانا کھا کر کے انسان چلنے کے لائق ہوتا ہے، کھانا کھا کر کے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، کھانا کھا کر کے انسان کی آنکھیں کھلا کرتی ہیں۔ ہاں، اچھا کام کرو گے تو اچھے کہلاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا کہلاؤ گے۔ اور کام وہ کرو کہ جب تک زندہ رہو تب بھی لوگ اچھائی سے یاد کریں۔ انتقال ہو جائے، تمہارے جنازے کو اٹھایا جائے، لوگ جنازے کو لے کر کے چلیں، تب بھی تمہارے نام کی اچھائیاں ہوتی چلی جائیں۔ تم قبر میں چلے جاؤ، لوگ کبھی جائیں قبرستان میں تو جانے کے بعد کہیں کہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے، بڑا دیندار تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ جب لوگ تمہاری قبروں کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ دنیا میں ایسے جیو کہ جیسے کوئی تمہیں جانتا نہیں ہے، دنیا میں ایسے جیو کہ لوگ تمہارے نام کو چاہیں نہ لیں، مگر ہاں جب انتقال ہو جائے تو پھر کہیں کہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ انتقال ہو جائے تو پھر کہیں یار کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انتقال ہو جائے تو پھر کہیں یار کبھی کسی کے ساتھ اس نے دغا نہیں کی۔ انتقال ہو جائے تو پھر لوگ کہیں کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ غریبوں کے کام میں آیا ہے، غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے پناہ خرچ کیا کرتا تھا۔ جب ہم ایسے بن جائیں گے تو پھر یقیناً میرے آقا کا وہ فرمان ہماری نظروں کے سامنے ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں مرنے کے بعد زیادہ
زیادہ لوگ جس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کے مرتبے بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فرمایا جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، نکاح کرنے میں جلدی بھی کرو، تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے وبال جان بن جایا کرتا ہے۔ وقت پر شادیاں ہوں گی، آسان شادیاں ہوں گی تو پھر کسی غریب کی بیٹی اپنے گھر پہ بغیر شادی کے نہیں رہے گی۔ آج جو ہم یہ آتش بازیاں کرتے ہیں نا، یہ فضول خرچی جو کیا کرتے ہیں، جاؤ جا کر کے ان غریب باپوں سے جا کر کے پوچھو کہ جن کے پاس شادی کرنے کے لیے انتظامات نہیں ہیں، جو جن کی بیٹیاں اپنے باپ سے فریادیں کرتی ہیں، اے والد محترم کوئی رشتہ تلاش کیجئے۔ باپ رات کو جب چارپائی پر لیٹتا ہے نا، اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے، وہ رات کی تاریکی میں آسمان کے ستارے گنتا رہا کرتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، مگر بچیوں کی فکر میں اس کو نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ اس لیے فضول خرچی نہ کر کے جو زائد آپ کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے وہ کسی غریب کے گھر پہ جا کر کے دے دو، تاکہ اس کی بچی کی بھی شادی ہو جائے، اس کے پاس بھی شادی کا انتظام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلام